بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی پڑھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان پڑھنا ہے اللہ پھیرا دیں دھیان نہ لاؤ خسب کی ذرا فائدہ در کتب مطولہ صرف اضافت در کتب مطولہ در کتب مطولہ صرف مضحکات دیگر سیار ہم بربائی مجرد و ہم بربائی مزید کی شمردہ اند دری رسالہ بر مشہورات اتفاق کرتے ہیں. سوال ہے اس کا یہ جواب ہے. سوال یہ ہے کہ ملحق ربائی مجرد 7 بیان کیے ہیں، ملحق بربائی مزید بتفاعل 8 بیان کیے ہیں، ملحق بافعل لال 2 بیان کیے ہیں، ملحق بافعل لال 1 بیان کیا ہے، جبکہ اور بھی بہت سارے ملحقات ہیں، جبکہ ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیا ہے مصنف نے کہ چونکہ یہ کتاب چھوٹی ہے تو جو مشہور تھے نا وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں، بقایا بڑی کتابوں کے اندر اور بھی ملحقات کی مثالیں موجود ہیں. مثالوں سے مراد اور وزن فصول اکبری میں وہ سارے بیان ہیں. ہاں بے شاباک سوال ہے اس کا جواب، یہ عبارت سوال کا جواب ہے. یہ عبارت سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ ثلاثی مزید کی ملحق بربائی مجرد کے 7 باب بیان کیے ہیں، اور ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی بتفاعل کے 8 باب بیان کیے ہیں، اور ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید بافعل لال کے 2 باب بیان کیے ہیں، اور بافعل لال کا 1 باب بیان کیا ہے. تو کل کتنے ہو گئے؟ 18. جی. جبکہ ملحقات ملحقات اور بھی ہیں، ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ جی ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو اس کا مصنف نے جواب دیا ہے کہ یہ کتاب چھوٹی ہے، مشہور جو ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں، باقی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں. کوئی کھانے چ پئی کوئی نہ. فائدہ صرف کی بڑی کتابوں میں دوسرے ملحقات بسیار ہیں. اگوں وکھرائی وہ کندے نال 20 ربائی مجرد کے ساتھ اور 20 ربائی مزید کے ساتھ. بڑی بڑی کتابوں میں ملحقات دوسرے بہت زیادہ شمار کیے ہیں. اس رسالے میں مشہورات پر اتفاق کیا ہم نے. مانا کارو فائدہ صرف کی بڑی کتابوں میں ملحقات دوسرے زیادہ بسیار شمردہ اند اوتھے جوڑنا ہے. سمجھ آئیے بے صرف کی کتب مطولہ میں ملحقات دوسرے بہت زیادہ شمار کیے ہیں. یہ وچ جملہ ہے 20 ربائی مجرد کے ساتھ اور 20 ربائی مزید فی کے ساتھ شمار کیے ہیں. اگے اس رسالہ میں مشہورات پر اکتفا کرتے ہیں ہم نے کر دیتا. او ویخ مولوی جو اور ہیں اور چند ایک مثالیں نظر آئی ہیں. ملحق بربائی مجرد ثلاثی مجرد میں عین اور لام کے درمیان حمزے کا اضافہ کریں تو ثلاثی مجرد ملحق بربائی مجرد ہو جائے گا. جیسے با را لام ہے نا تو را اور لام کے درمیان حمزے کا اضافہ کریں. بر اعلی یو بر ایلو بر اعلتن بر اعلت دی کو دا من ہے کہ باز کرد خروس پر ہائے خود را. وہ جڑے ککڑ جڑے اپنے پر کھولتا ہے تو چھنڈتا ہے جی، سمجھ آئیے، تو پھر بانگ بھی دیندا ہے جی.
انہوں نے بر آلاتن مرغے کا اپنے پروں کو کھولنا. سمجھ آئیے؟ یہ پیچھے ہے اور بھائی مجرد ہے حمزے کے اضافے والا کس کے درمیان عین اور یہ بھی ہے جی. گل سمجھی آپ؟ صرف اندے ماضی تے مضارع دی گردان سنا دے. بر آلہ بر الا بر الا بر الو بر الت بر التا بر النا بر التا بر التما بر التم بر التے بر التما بر التنا بر التو بر النا بر الا بر الا بر الا بر الو بر الت بر التا بر النا بر التا بر التما بر التم بر التے بر التما بر التنا بر التو بر النا. مضارع دہرا جا جو دہرے جو یبر الا یبر بیڑیا جو دہرے جو کے کمال یبر الو یبر الان یبر الونا تبر الو تبر الان یبر النا تبر الو تبر الان تبر الونا تبر الینا تبر الان تبر النا ابر الو نبر الو. تو مضارع مجہول چا سنا. ہاں یبر الان یبر الون تبر الو تبر الان یبر النا تبر الو تبر الان تبر الون تبر الین تبر الان تبر النا ابر الو. صرف جہد سنا دے بس باب پورا ہو گیا. لم یبر ال لم یبر الا لم یبر الو لم تبر ال لم تبر الا لم یبر النا لم تبر ال لم تبر الا لم تبر الو لم تبر الی لم تبر الا لم تبر النا لم ابر ال لم نبر ال لم یبر ال لم یبر الا لم یبر ال لم تبر ال لم تبر الا لم یبر النا لم تبر ال لم تبر الا لم تبر الو لم تبر الی لم تبر الا لم تبر النا لم ابر ال لم نبر ال. چلو جی ایک اگے دیکھ کہ ثلاثی مجرد میں فا اور عین کے درمیان نون کی زیادتی جو پہلے آپ نے پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ عین اور لام کا درمیان نون کی زیادتی. کیا اس کی مثال تھی؟ قال الناس. یہ ہے فا اور عین کے درمیان نون کی زیادتی. فن اعلی کیا فن اعلی واقع ہے نا. واقع کون؟ واقع. اس میں واو اور قاف کے درمیان نون کی زیادتی. ون قاع تو واقع کا معنی واقع ہوا تو ون قاع الرجل کا معنی ہے بندہ زمین نال چمٹ گیا. گل سمجھیا؟ سنا. ون کا ون کا ون کا ون کا ون کا آتا ون کا نا ون کا آتا ون کا تما ون کا تم ون کا تے ون کا تما ون کا ون کا نا ون قیا ون قیا ون قیعو ون کے عد ون کے عطا ون کے نا ون کے تا ون کے تما ون کے تم ون کے تے ون کے تما ون کے تنا ون کے تو ون کے نا یبن کے یبن کے آنی یبن کے اونا تو ون کے تو ون کے آنی یبن کے نا تو ون کے تو ون کے آنی تو ون کے اونا تو ون کے اینا تو ون کے آنی تو ون کے نا ون کے نو ون کے یبن کا یبن کا آنی یبن کا اونا تو ون کا تو ون کا آنی یبن کا نا تو ون کا تو ون کا آنی تو ون کا اونا تو ون کا اینا تو ون کا آنی تو ون کا نا ون کا نو ون کا. جو سنا جہد میں لم یون قیع لم یون کے علم لم یون کے عالم یون کے علم تو ون کے لم تو ون کے عالم لم تو ون کے لم تو ون کے عالم تو ون کے علم تو ون کے علم تو ون کے عالم تو ون کے لم تو ون کے لم ون کے. ایشا بس. اچھا جی آگے دو تین مثال وزن بتائیں مثالیں کو نہیں دی. مثلا اصول اکبر جا جان کے دو آ گئے. تیسرا کہ ثلاثی مجرد میں آخر میں نون کا اضافہ کر کے ہم وزن رباعی مجرد بنائیں. یہ پیچھے ہے نہیں آیا جی. سمجھائیے. لہذا فعلانا جو فعلینو فعلانا تن کیا بنے گا؟ فعلنا یفعلنو فعلنتن. اے تیسرا آ گیا. سمجھی گل؟ ثلاثی مجرد میں فا اور عین کے درمیان میم کی زیادتی کر کے بنائیں. فم اعلی جو فم ایلو فم اعلی تن. یہ ہے پیچھے نہیں نہ آیا جی. میم کے اضافے والا آیا لیکن کتنے ہے کو نہیں. رباعی مزید چاہے ٹھیک ہے. فم اعلی جو فم ایلو فم اعلی تن. فمعل یفمعل فمعلتن. کتنے ہو گئے؟ چار. پانچواں کہ ثلاثی مجرد میں آخر میں میم کی زیادتی کر دیں جی. فعلامہ یو فعلمو فعلامتن.
فعلم یفعلم فعلمتن. سمجھ آئی آ جی کہ کوئی نہ فعل تے فنعل تے فعلانا تے فمعل تے فعلم، اے پنج ہور نکلے جڑے ملحق بربائی مجرد نے. ملحق بربائی مجرد وہ 7 مشہور نے، 5 غیر مشہور تے 7 تے 5 12. 12 نکلا ہے جی. اچھا ملحق بربائی مزید بتفالل تے افعل لال بھی ہیں. مثلا ایک مثال دے رہے ہیں، او ویخ کی پڑھا، ہا عین لام یہ اصلی ہیں. کون اصلی ہیں؟ ہا اور عین کے درمیان نون کا اضافہ، شروع میں تا کی زیادتی، تو کیا بن گیا؟ تہن اعلی. اور لکھے 2 نقطے نے، تے نہیں ہے، سمجھائیے. تہن اعلی یا تہن عالو تہن اولن. گل سمجھیا؟ آگے احرنجامہ کا ایک ملحق بیان کیا ہے، کس طرح کہ ثلاثی مجرد میں شروع میں حمزہ وصلی اور عین اور لام کے درمیان کس کا؟ نون اور میم کی زیادتی. نون اور میم کی زیادتی، کس کے درمیان؟ عین اور لام کے درمیان نون اور میم کی زیادتی. اور تو یہ بن گیا افعن مالا افعن مالا احرنجامہ. جی افعن مالا یفعن میلو افعن احرنجام افعن ان مال افعن مال. سمجھیا؟ تو یہ سارے قلیل اور استعمال ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے. پلے پیا بار صورت اے ہور مثالاں نکل آئی ہیں 7 کو جی. اگاں جی در باب تفاعل سمجھان کردہ کہ زیادت الحاق قبل فان میں آیت جز تاکہ بضرورت ادائے معنی مطابقت قبل فا میں آیت پس میم برائے الحاق نمے توانت شد. بس دھیان کریں کیا سبق اوکھے طرف پہ کہنا پیسہ تو لینا چنگی اوکھی ہیں جی. اچھا جی ثلاثی ملحق با ربائی مزید با تفاعل جو ہے اس میں جو 6 نمبر پر باب آیا ہے 6 نمبر پر، وہ کس طرح بنا کہ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے میم کی زیادتی، میم سے پہلے تا کی زیادتی، تمف آلا یا تمف آلو، جیسے تمسکانا یا تمسکانو. یہ پڑھے ہے کہ نہیں؟ گردان سنائیے. اچھا جی اس پر ایک سوال ہے. اس پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جو الحاق کے لیے زیادتی ہوتی ہے نا، جو الحاق کے لیے زیادتی ہوتی ہے وہ فا سے پہلے نہیں آ سکتی. فا سے پہلے نہیں آ سکتی. صرف تفاعل کی تا فا سے پہلے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی زیادتی الحاق کی فا سے پہلے نہیں آ سکتی. تو یہاں میم فا سے پہلے ہے، لہذا یہ میم الحاق کی نہیں ہو سکتی. یہ میم الحاق کی نہیں ہو سکتی. کس کی ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. یہ ایک سوال ہے جس کا مصنف آخر میں تحقیق اینست سے جواب دیں گے. ہاں بھائی کیا ہے؟ سوال ہے کہ ثلاثی مزید ملحق بربائی مزید بتفاعل میں 6 باب ہے. تمفعلن کیسے بنا؟ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے میم کی زیادتی. ہاں میں سے پہلے میم کی زیادتی اور میم سے پہلے تا کی زیادتی. تو کیا بن گیا؟ تمف آلہ تمفعل یا تمفعل، جیسے تمسکنا یا تمسکنو. اس پر سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی ملحق بتفاعل. نہیں مطلقاً سوال یہ ہے کہ جو الحاق کی زیادتی ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ جو الحاق کی زیادتی ایک قانون بیان ہو رہا ہے جنہاں کو رد ہونا ہے. خواہ ملحق بربائی مجرد کریں یا مزید جن دے نال بھی کریں، جی الحاق کی جو زیادتی ہوتی ہے، جی الحاق کی جو زیادتی اور حرف زیادہ نہیں کیتے، بڑا کمال ہے، 5 باب پڑھ چکے ہیں. جو الحاق کی زیادتی ہوتی ہے وہ فا کلمے سے کتاب دیکھنا، فا کلمے سے پہلے وہ فا کلمے سے پہلے تا کی زیادتی ہوتی تا نو چھڑ یار، جی
فا کلمے سے پہلے نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. ہوں آخنے سوائے تفاعل کی تا کے، جی سوائے تفاعل کی تا کے. وہ اٹھا میں تا آئی کو نہیں آئی، آئی. سوائے تفاعل کی تا کے فا کلمے سے پہلے اور کوئی الحاق کی زیادتی نہیں آ سکتی. تو اس میں تو میم پہلے، جی اس میں تو میم پہلے لہذا اس کو میم کو الحاق کے لیے بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں ہے. لہذا یہ باب کون تمسکانا، تمسکانا یا تمسکانا یہ ملحق بربائی مزید نہیں ہے. نہیں ہے. کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، کوئی کانے چ پئی. ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی بتفاعل کا چھٹا باب ہے تمافعل، جو اس طرح بنا ہے اس طرح بنا ہے کہ فا سے پہلے فا میم سے کی پہلے زیادتی میم کی زیادتی کی اور میم سے پہلے تا کی زیادتی کی، تو بن گیا بن گیا تمافعل یا تمافعل، جیسے تمسکنا یا تمسکنو. مسکنو. اس پر سوال یہ ہے، اس پر سوال یہ ہے کہ الحاق کی زیادتی فا کلمے سے پہلے نہیں ہوتی سوائے تفاعل کی تا تا کے، بس اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو یہاں تو زیادتی ہے اس کی، فا کلمے سے پہلے میم کی زیادتی. لہذا یہ الحاق کے لیے نہیں ہے، الحاق کے لیے اے سوال ہے. یہ چلتا ہے 5-8-9 لینا، یہ سارا یہ توڑ آخر تک یہ سارا سوال ہے. یہ چنگا پڑھا او اگلے فائدے تک نہ، یہ سارا لمبا ہی سوال ہے جی، مختلف رنگا ہے. چلو جی، فائدہ اتباع دا منع کرنے اور باب تمافعل میں الجان کرتے ہیں، اب اعتراض کرتے ہیں کہ الحاق کی زیادتی جان دے، الحاق کی زیادتی کا کوئی نہیں. اور جڑے حرف لا کے ثلاثی مجرد نو عام وزن ربائی دا کرنا ہے، وہ جڑا حرف وچ لایا انہوں الحاق دی زیادتی آندے نے یار، کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی سوائے تا کے معنی کر. اور باب تمافعل میں خلجان کرتے ہیں، خلجان یار، خلجان کرتے ہیں کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی سوائے تا کے. اور باب تمافعل میں خلجان کرتے ہیں کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی سوائے تا کے. بس سوال ہے تا کی زیادتی پہلے کیوں آتی ہے، تا کی زیادتی اس کا جواب دیا ہے کہ باب تفاعل سے چونکہ مطابعت والا معنی لینا ہوتا ہے، تو مطابعت کا معنی تب حاصل ہوتا ہے جب شروع میں تا آئے، اس لیے تا شروع میں آتی ہے. کیا ہے سوال یہ ہے کہ تا کی زیادتی شروع میں کیوں ہوتی ہے، زیادتی شروع میں کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب تفاعل جو ہے باب تفاعل اس سے یہ مطابعت والا معنی دیتا ہے. یہ مطابقت والا معنی دیتا ہے، تو یہ مطابقت والا معنی لینے کے لیے مجبوراً شروع میں تا کی زیادتی ہوتی ہے، شروع میں تا کی زیادتی ہوتی ہے. گل سمجھیے. یہ مطابقت کی ہوندی ہے، یہ باب تفاعل کا ایک خاصہ ہے. باب خواص کی باس تن 50 باری سمجھائی، فصول اکبری کتاب جو ہے نا اس میں تفصیل سے آئے گی. یہاں مطابقت والا معنی سمجھ لیں. مطابقت والا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل پہلے ذکر کیا جس نے یہ بتایا کہ فاعل نے مفعول میں اثر کیا، فاعل نے، اس کے بعد ایک اور فعل لایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مفعول نے اثر قبول کر لیا. مفعول نے پہلے فعل کو متابعن کہتے ہیں، دوسرے کو متابعن کہتے ہیں. پہلے فعل کو اسم فاعل مفعول. ہن دیکھیں دحرج تو ہوں، میں انہوں ریڑیا، فاتا دہ راجا پس او رڑ پیا. ان سمجھ آئی جی، میں انہوں رڑ پیا. دہ راج تو بتاتا ہے کہ فاعل نے اسے لڑکانے والا فعل کیا ہے. رڑیا کہ نہ رڑیا یہ کوئی نہیں پتا. تے فاتا دہ راجا پس وہ لڑک پڑا. ایک پہلے فعل ایک آیا،
بے فاعل نے مفعول وچ کے کیتا مفعول گل منی کہ نہ اے نہیں پتا ہوندا پھر دوجا فعل لیاوی دا لازمی جڑا دسدا ہے کہ او پھر انج ہو گیا او پھر او جڑا بعد وچ آوندا ہے انہوں کی آندے نے متابع اے جڑا باب تفاعل لینا اے اکثر متابع ہوندا ہے اکثر اے دسنے واسطے کہ پھر اس مفعول نے وہ گل من لی جی میں نے مثال دیتی ہے میں نے اس کو لڑکایا پس وہ لڑک گیا گل سمجھیا مثلا تسی سارے تے بنا لو پچھلے جڑے پڑھے جی کوئی بھی ایک اے ملاقات دے بشک نال جوڑ لو اور مثلا بھئی جو رب تو ہوں کیا مانا میں نے اس کو جرابیں پہنائی بھئی انہیں پھر پہنیا کہ کوئی نہ اگوں تسی باب تفعال اللہ کی تجو رابا پس اس نے جرابیں پہن لی کل سمجھی جی اچھا مثلا کل نستو میں نے اس کو ٹوپی پہنائی انہیں قبول کیتی کہ نہیں تو کیا کہنا ہے تقل ناسا اس نے ٹوپی پہن لی کل سمجھی جی تو چونکہ باب تفعول کہ شروع میں تا آتی ہے مطاوت کا معنی دینے کے لیے اس لیے مجبوری ہے کہ تا شروع میں ہے اس لیے یا کوئی سمجھ آیا مطاوت کہ کوئی نہیں چلو جی اس لیے تا شروع میں آتی ہے اس لیے مانا کرو جی پیچھو پھر ایک باری سوائے تا کے جو کہ مطابق کے معنی کی ادائیگی کی ضرورت کے واسطے فا سے پہلے آتی ہے اے وجہ آگی تا دے آنے دی ہن پھر واپس چلو بے اے جڑے نا الحاق دی زیادتی فا تو پہلے پیچھے بارد کی اوہ نا الحاق دی زیادتی فا تو پہلے کی لکھا ہے یہ اگر نہیں آتی انہوں اگا جوڑو پس جب الحاق کی زیادتی فا سے پہلے سوائے تا دے بچ سوال جواب مک گیا ایتھو نمے آ گیا تو اگے جوڑو پس میم الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتی ہاں جی سوائے تا کے جو کہ مطابق کے معنی کے ادائیگی کی معنی کی ادائیگی کی ضرورت کے ٹھیک ہے کی ضرورت کے واسطے فا سے پہلے آتی ہے لہذا پس میم الحاق کے واسطے نہیں آ سکتی نہیں ہو سکتی تمام نہ دے یار پس میم الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتی مانا کر پچھ سارا یار ایک باری اور باب تمفعل میں خلجان کرتے ہیں کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں ہو سکتی آ سکتی آ دے یار نہیں آ سکتی سوائے تاکہ جو کہ مطابق کے معنی کی ادائیگی کی ضرورت کے واسطے فا سے پہلے آتی ہے لہذا کہ نکلا نتیجہ بس میم الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتی اور کو سمجھی گال کہ کوئی نہیں اگاں پاڑو باہمی جہد صاحب مشاہد گفتہ کہ این باب شاز از قبیل غلط است بس میم را اصلی کو ماں کردن تا برا آوردن گل مک گئی چونکہ یہ مختلف کتابوں کی جامع مصنف کہتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے کہ چونکہ اس میں سوال آ رہا ہے پرانا پہلے کتابوں میں کس پر تمفعل پر اسی لیے صاحب منشیب کے جو مصنف ہیں صاحب منشیب نے کہا ہے یہ باب شاذ ہے یہ باب یہ از بمانا بلکہ ہے بلکہ غلط کے قبیلے سے ہے یہ باب تو پھر کیا کیا ہے میم کو اصلی گمان کر کے اس پر تا زیادہ کی ہے تو یہ باب بن گیا تفاعل تمسکانا یا تمسکانو بر بزنے تفاعل یا تفاعل جس طرح تدحرجا یا تدحرجو یہ میم زیادہ شیدہ کو نہیں ہے فا کلمہ ہے میم فا کلمہ اور سین عین کلمہ کاف اور نون دو لام کل سمجھیا تو یہ اصلی ہے اے جان چھڑانے واسطے اس گل کولوں کہ اے میم کدے زیادہ منیے تے اس گل دا خلاف لازم آوے دا کیڑی گل دا کہ تا تو سوا
علاق دی زیادتی فا تو پہلے نہیں آ سکتی تے میم کیوں آئی ہے؟ اند کو جان چھڑانے واسطے اے قول کیتا کہ اے فا میم زیادہ ہے ہی نہیں، اے باب ملحق ہے ہی نہیں، اے باب بلکہ کی ہے اصلی تدح راجا گیا تدح. ہاں جی کیا ہے چونکہ سوال ہے جی اسی سوال ہے اس لیے صاحب منشیب نے یہ قول کیا ہے کہ یہ باب شاذ ہے، یہ باب شاذ ہے بلکہ غلط ہے، لہذا جان یوں چھڑائی کہ میم اصلی ہے، میم اصلی ہے اس پر تا زیادہ ہے، جس طرح داہ راجا میں دال اصلی ہے اوپر تا آئی تو تداہ راجا بن گیا، اسی طرح مسکانہ میں میم اصلی ہے فا کلمہ ہے تو تمسکانہ بن گیا. ایک رفرا اس سوال کی وجہ سے صاحب منشائب نے کہا ہے منشائب نے کہا ہے کہ یہ باب شاذ ہے بلکہ غلط ہے. وہ میم کو اصلی گمان کر کے اس پر تا کی زیادتی کر کے اس کو باب تفاعل بنا دیا. بس گل سمجھیا جی، لہذا یہ ملحق نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، تاکہ او خرابی لازم نہ آوے کیڑی کہ فا سے پہلے الحاق کی زیادتی نہیں ہوتی. دھیان کرے باہمی جیت. اسی وجہ سے صاحب کس وجہ سے کہ یہ سوال ہوتا ہے، یہ سوال اسی وجہ سے صاحب منشیب نے کہا ہے یہ باب شاذ ہے بلکہ از قبیل غلط است. انج عبارت ہے سمجھائیے، وہ بلکہ اتنے بس بار لکھ رہا بعد تاکہ پڑھانے لگا بندہ اوکھا نہ ہوئے. بلکہ غلط کے قبیلے سے ہے. پھر جان کی میں چھڑائی انج چھڑائی میم کو اصلی گمان کر کے تا اس پر لاتے ہیں. جی اسی وجہ سے صاحب منشائب نے کہا ہے کہ یہ باب شاذ ہے بلکہ غلط کے قبیلہ سے ہے، میم کو اصلی گمان کر کے تا اس پر لاتے ہیں. اسی وجہ سے صاحب منشائب نے کہا ہے کہ یہ باب شاذ ہے بلکہ قبیلہ غلط سے ہے، میم کو اصلی گمان کر کے تا کو لاتے ہیں. جی مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف ہدایت الصرف یار ہدایت نام نہیں ہے گی ایویں ہدایت الصرف ہے گی. ہدایت الصرف تمفعل را از ملحقات بر آوردہ داخل وچ واو بر آوردہ و داخل بر آوردہ و داخل رباعی مزید کی کردان. چل مولانا عبدالعلی ان کی کتاب بھی ہے اپنی فقہ کی بڑی زبردست. مولانا عبدالعلی صاحب نے کتاب لکھی ہے صرف کی ہدایت و صرف. کیڑی صرف چھپی کو نہیں ہے. کئی کتاباں مخطوطے پے نے جی ظاہر ہے جدو انہیں لکھے علم سیگا انہیں کلتے ایک نتائیاں والا پہ دن. ہدایت و صرف میں مولانا عبدالعلی صاحب نے تمفعل یعنی تمسکن کو ملحقات سے خارج کیا ہے، ملحقات سے خارج کیا ہے اور ربائی مزید فی میں داخل کیا ہے. گل سمجھیے یہ وہ گل دی صاحب منشیب نے آکھی بھی یہ ملحقات میں سے بلکہ یہ ربائی مزید فی ہے، بلکہ یہ گل او یہ کہ تاکہ کیا لازم نہ آئے کیا کہ فا سے پہلے ایشا بس. ہاں جی کیا ہے مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکالا ہے، بارہ بردہ نکالا ہے. مطلب ہے یہ ملحقات میں سے نہیں ہے بلکہ ربائی مزید فی ہے، بلکہ وہی گل ہے کہ میم اصلی ہے فا کلمہ ہے جس پر تا زیادہ کی ہے تو بن گیا جس طرح دہ راجا سے تدہ راجا اس طرح مسکانہ سے تمسکانہ بر وزن تفاعلا. اور مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت و صرف میں مفعول کو ملحقات سے نکالا ہے. بارہ بردہ کا یہ معنی کرنا ہے سمجھ آئی. یہ نہیں بھی لائے ہیں ملاقات سے بھی بچواڑے ہے نا نکالا ہے اور داخل ربائی مزید میں کیا ہے.
انج مانا کرنے سمجھ آئے کہ کوئی نہ؟ ہاں جی اور مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکالا ہے اور داخل رباعی مزید فی میں کیا ہے۔ ہاں اور مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکالا ہے اور داخل رباعی مزید فی میں کیا ہے۔ چلو جی اے آ گیا سوال بھئی اے ملحقات وچوں نہیں اے اصلی اے اصلی و تحقیق ایست کے ملحقات بھائی تقیید۔ بس مصنف کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ تمفعل یعنی تمسکن یہ ملحقات میں سے ہے، یہ باقی وہ سوال ان کا جواب اگوں آ رہے ہیں جی۔ آخنا تحقیق یہ ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ یہ تمفعل باب ملحقات سے، ہاں ہم بھی تحقیق یہ ہے تحقیق یہ ہے کہ باب تمفعل ملحقات سے ہے، اور تحقیق یہ ہے ملحق ہے کون تمسکن جی کس کے ساتھ تدحرج کے ساتھ جی۔ اور تحقیق یہ ہے کہ ملحق ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ ملحق ہے۔ ہوں سوال دا جواب وہی تقیید کے زیادت الحاق قبل فا نیایت بے جاز۔ بس سوال یہ تھا کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، اس کا جواب یہ ہے کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، یہ بات غلط ہے، یہ بات یہ کوئی قانون نہیں ہے، نہ کسی نے بیان کیا ہے کہ الحاق کی زیادتی، یہ ایک مفروضہ تیار کیا پھر خود پریشان ہوئے جی، یہ خود پریشان ہوئے جی۔ ہاں جی کیا کہ جواب دیا ہے کہ الحاق کی وہ سوال کا جواب جی، اس سوال کا جواب کہ فا سے پہلے تو الحاق کی زیادتی نہیں ہوتی، تو اس کا جواب ہے یہ جو قید لگائی ہے کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں ہوتی، یہ قید بے جا ہے، یہ قید سمجھائیے۔ اصل الحاق کا مدار کس پر ہے وہ آگے آ رہا ہوں، مناتے الحاق آ رہا ہے کہ نہیں، الحاق کیا ہوتا ہے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پھر ایک جواب دیا ہے کہ الحاق کی زیادتی کی جو قید لگائی ہے یہ صحیح نہیں، نہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، اے گل ٹھیک نہیں، جواب ہے کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں، اس گل نے رولا پایا ہے نا، تو یہ قید ٹھیک نہیں ہے کیا کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آ سکتی، یہ گل ٹھیک نہیں، دھیان کریں جی۔ اور یہ تقیید بے جا ہے، یہ تقیید مبتدا ہے تے بے جا است خبر ہے، اے وچ وضاحت کیڑی جاتی، اور یہ تقیید کہ زیادتی الحاق کی فا سے پہلے نہیں آتی، یہ تقیید بے جا ہے، اور یہ تقیید کی زیادتی الحاق کی فا سے پہلے نہیں آتی، یہ تقیید بے جا ہے۔ کل سمجھیجئے ہاں جی بابا، یہ تقیید کے الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، یہ تقیید بے جا ہے۔ ایک گل بھی ٹھیک نہیں، ایک گل صحیح نہیں۔ اچھا جی اگے صاحب فصول اکبری اکثر سیغ را کے دران زیادت قبل فاست مثل نرجس وغیرہ عزم الحقات شمردہ۔ ہاں سوال یہ ہے کہ وہ دو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میم سے پہلے فا سے پہلے الحاق کی زیادتی جائز نہیں ہے، اے مصنف تم کہہ رہے ہو کہ یہ قید لگانی غلط ہے، یہ تو ایویں ہے بھی انہیں آخیا میرا ابا ہے تو آ کے تیرا ابا نہیں، یہ تو کوئی گل کوئی نہ بنی نا، اس پر دلیل دے کسی بڑی معتبر بندے کی کہ جنہوں نے مانا ہو کہ فا سے پہلے زیادتی ہے اور اسے ملحق بھی مانا ہو، اسے ملحق مانا ہو، اس لیے مصنف یہاں سے فصول اکبری کے مصنف کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فصول اکبری میں بہت سارے سیغے ہیں جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے اور ان کو ملحقات میں شمار کیا ہے، لہذا اتنے بڑے مصنف کا
فا سے پہلے زیادتی والوں کو ملحقات میں شمار کرنا یہ دلیل ہے کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے منع نہیں ہے. کل سمجھیجئے وہ مثال عرض کرتے ہیں کیڑی ہم شابہ. سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اس بات پر دلیل دیں، اس بات پر دلیل دیں، اس بات پر کہ فا سے پہلے تا کی زیادتی کی قید تا کی زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے، اس پر دلیل دیں. تو دلیل تو اس کا جواب دیا ہے کہ صاحب فصول اکبری نے بہت سارے کلمات یعنی فعل بہت سارے کلمات جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے انہیں ملحقات سے شمار کیا ہے. ملحقات سے شمار کیا ہے. تو لہذا اتنے بڑے بندے کا لہذا اتنے بڑے بندے کا حوالہ نہ ملحقات سے شمار کرنا انہیں جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے. اس سے سمجھ آیا کہ فا سے پہلے الحاق کی زیادتی جائز ہے. گل سمجھیے؟ ہاں جی. آخر پھر ایک باری ہے کہ سوال کا جواب دیا ہے کہ الحاق کی زیادتی فا کلمے سے پہلے نہیں ہو سکتی. یہ وہ تو جواب دیا نا بھی یہ قید لگانی غلط ہے. اس غلطی غلط ہے، اس پر دلیل دی ہے، اس پر دلیل دی ہے کہ صاحب فضول اکبری نے بیان کی ہے، بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، بہت ساری مثالیں جن میں فا کلمے سے پہلے زیادتی ہے، اور صاحب فضول اکبری انہیں ملحقات میں شمار کیا ہے. تو ان کا ملحقات میں شمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فا سے پہلے الحاق کی زیادتی منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، بلکہ جائز ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہ ان دی مثال او حاشیے تے لکھیاں جی بہت ساریاں جی. او ویکھو نرجاسا سمجھ آئیے. اصل نرجس اے نرگس دا جڑا نا اے جڑا اپنا معرب ہے جی. اچھا نرجس ہے دا فعل بنایا پھر جی نرجس، اس کو ملحقات سے شمار کیا ہے. نرجس بر وزنے او جی فعل بناؤ تے بر وزنے فعل والا، تو جی اسم بناؤ تے بر وزنے جعفر. کل سمجھیے؟ تو یہاں یہ ملحق ہے اور زیادتی کہاں ہے؟ کون؟ نون کی. دوسری مثال ترقالا سمجھ آئیے بر وزن دہ راجا، اس میں زیادتی کہاں ہے؟ یہ تا تفاعل والی نہیں ہے گی، یہ تا ایک کے جڑی دہ راجا دا ہم وزن کیتا ہے جی. اسی طرح حل قامہ، کیا حل قامہ یہ زیادتی فاقل میں سے پہلے. کل سمجھیے اے شابہ سے. اچھا اسی طرح مرحبا یہاں بھی زیادتی فاقل میں سے پہلے. اتنی مثالیں فصول اکبری میں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں شرح اس کی جی ان دے وچ اور مثالاں بھی ہیں بہت ساری ہیں جی. تو بہت ساری مثالیں ہیں جو جمع کر کے ان میں ان کو ملحقات میں شمار کیا ہے اور ان میں فا کلمے سے پہلے الحاق کی زیادتی ہے. تو لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ قول کرنا کہ تمافعل اس لیے ملاقات سے نہیں ہے کہ فا سے پہلے زیادتی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. سمجھی گالو؟ تو لکھیں جی مثالاں 4-5. شاباش صاحب منع کرو نا. فصول اکبری اکثر سیغوں کو ملحقات سے شمار کرتے ہیں. کیڑے اکثر سیغے؟ کہ ان میں زیادتی فا سے پہلے ہے، جیسے نرجس وغیرہ. تو ان اکثر سیغوں کو جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے، صاحب فصول اکبری ان سیغوں کو ملحقات سے شمار کرتے ہیں. ہاں جی. صاحب فصول اکبری اکثر سیغوں کو کہ ان میں فا کلمے سے پہلے زیادتی ہے جیسے نر جیسا وغیرہ ملحقات سے شمار کرتے ہیں. ان کو سمجھائیے. ہاں بے مانا کرا سے کر کے جا. اکثر سیغوں کو ان میں زیادتی ہے فا کلمے سے پہلے جیسے نرجس وغیرہ ملحقات سے شمار کرتے ہیں. اب جملہ سمجھا جائے کہ نہیں؟
جڑا پہلو ترجمہ کرانا اس تے غور کیتا، جڑا آخر تے غلط کر جانا سنگی انہوں نے پکایا جی، مہربانی کیتی جی۔ تو جب صاحب فصول اکبری نے ان سیغوں کو جن میں فا سے پہلے زیادتی ہے ملاقات سے شمار کیا ہے، تو پھر تمفعول کا ملاقات سے ہونا اس میں کون سی خرابی ہے؟ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے سوال دا جواب آ گیا، سوال دا جواب آ گیا۔ اب سوال ہے کہ الحاق کا دار و مدار کس پر ہے؟ الحاق کا دار و مدار کس پر ہے؟ اگلی عبارت پڑھیں۔ منات الحاق بری منات الحاق منات الحاق بری اس کے مزید بھی بس وقت زیادت پرواز نے ربائی نہیں ربائی گردر بمانا جدید از قبیل فارس ادا خاص نہیں بچ باؤ الف لکھا ہے، خواص خواص 600 ہے یار، خواص 600 تدغام کیتا تے خواص جمع منتہل جموع، خواص علاوہ معنی ملحق باپیدا نہ کنانی۔ بس صنف کہتے ہیں الحاق کا دار و مدار کس پر ہے؟ دھیان کریں، الحاق کا دار و مدار کس پر ہے؟ غور کریں۔ الحاق کا دار و مدار اس پر ہے کہ ثلاثی مجرد میں زیادتی کریں، ثلاثی مجرد میں زیادتی کریں اس طور پر کہ وہ ثلاثی زیادتی کے بعد ہم وزن ربائی کا بن جائے اور اس ربائی کے جو خواص ہے اس ملحق میں ان خواص کے علاوہ کوئی نیا خاصہ پیدا نہ ہو۔ ایک گل پیچھے بھی ایک باری پکوائیے، یاد ہے جی؟ اس پر مدار ہے کس کا؟ الحاق کا۔ سوال ہے کہ الحاق کا مدار کس پر ہے؟ تو جواب دیا ہے کہ الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے، ثلاثی میں اضافہ کریں اس طور پر کہ وہ ثلاثی ہم وزن ہو جائے ربائی کا، خواہ ربائی مجرد خواہ ربائی مزید کا، اور ملحق میں وہ ربائی کیا بن گیا؟ ملحق بے، اے جندے وچ زیادتی کیتی ہے کی بن گیا؟ ملحق میں ملحق بے کے علاوہ کوئی نیا خاصہ پیدا نہ ہو۔ نیا خاص ہر باب دے اپنے خاص خاص معنی نے، ایک تو لغوی معنی سارے آندے ہیں نا، ان جڑا اج سمجھایا معنی مطابقت والا، اس قسم کے خواص ہیں جو آئیں گے۔ قبل از وقت ایک گل منی رکھو مہربانی تہاڈی، تو مدار اس چیز پر ہے، مدار اب اگلی عبارت ہے کہ اب ہم تمسکن میں یہ مدار دیکھتے ہیں پایا گیا ہے کہ نہیں، تو اس میں یہ مدار پایا گیا ہے، لہذا وہ ملحق ہے، لہذا وہ خلاصہ ہے سارا جی۔ ہاں جی، سوال ہے کہ پھر الحاق کا مدار کس چیز پر ہے؟ الحاق کا مدار کس پر ہے؟ یہ علم سیکھا دی یہ عبارت چنگی بڑی اوکھی دھیان کرے جی۔ جی الحاق کا باقی مدار، تک پھر قوانین ٹر پین گے۔ سوال ہے کہ الحاق کا مدار کس پر ہے؟ تو جواب دیا جواب دیا کہ الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے، جی دو چیزوں پر ہے، ثلاثی میں مجرد ثلاثی میں زیادتی کریں، زیادتی کر کے، زیادتی کریں اس طور پر ثلاثی میں زیادتی کریں اس طور پر کہ وہ کہ ثلاثی ہم وزن بن جائے ثلاثی ہم وزن بن جائے ربائی کا، اور ملحق میں وہ جڑا جن زیادتی کی تھی وہ کی بن گئے؟ ملحق میں ملحق بے کے علاوہ ملحق میں ملحق بے کے علاوہ نیا خاصہ پیدا نہ ہو، ملحق میں ملحق بے کے علاوہ نیا خاصہ پیدا نہ ہو، نیا خاصہ پیدا نہ ہو۔ یہ ہے مدار کس پر؟ کس کا؟ الحاق کا۔ بس ہم وزن بنانا ہے، ہم وزن بنانا ہے، اور خاصے وہی رہیں جو ملحق بے کے ہیں، جس میں یہ پایا گیا وہ ملحق ہے، جس میں اور بہت منع کرنے، اور مدار الحاق کا اس پر ہے، کس پر؟ کہ مزید فی کون؟ اس ثلاثی مجرد جن دے وچ اضافہ کیتا ہے ان کی پیانے ہیں کہ مزید فی بسبب زیادتی کے اور وزن ربائی کے ہو جائے ایک شے دوسری شے، اور معنی نیا خواص کے قبیلے سے ملحق بے کے معانی کے علاوہ
پیدا نہ کرے. کون؟ ملحق. اے مدار ہے کس دا؟ سمجھی گل؟ ہاں بے شابہ. اور مدار الحاق کا اس پر ہے کہ مزید فی کون؟ او ثلاثی مجرد جن دے وچ اضافہ کیتا ہے. جی مزید فی بسبب زیادتی کے ربائی کے وزن پر ہو جائے. ایک اور مانا نیا کہڑا نیا مانا؟ خواص کے قبیلے سے، جڑے بابا دے خاصے نے ان اس قبیلے سے. خواص کے قبیلے سے ملحق بے کے معنی کے علاوہ پیدا نہ کرے. مانا نیا ملحق پیدا نہ کرے. ہاں بے میڈا سنو. اور مدار الحاق کا اس پر ہے کہ مزید بسبب زیادتی ربائی کے وزن پر ہو جائے اور مانا نیا اور خواص کے قبیلے سے ملحق بے کے معنی کے علاوہ پیدا نہ کرے. پیدا نہ کرے. گل سمجھیے؟ یہ ہر گاہ جڑے نے تو پھر پڑھاں گے سبق ہے